بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام صادق علیہ السلام لأحملن ذنوب صفحائکم علی علمائکم صدق امام صادق علیہ السلام۔ ناظرین محترم، آغا محترم نے اپنے درس میں ایک حدیث کے ذریعے سے علماء کو متنبہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں حارث بن مغیرہ ایک معتبر راوی ہے، امام کے اصحاب میں سے ہے، تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں ضرور آپ کے گناہگاروں کے گناہ، آپ کے جاہلوں کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے علماء کی گردن پہ قرار دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس جملے سے علماء کو اپنے وظیفہ شرعی کی طرف متوجہ فرمایا کہ علماء اگر لوگوں کو قول سے، عمل سے دین کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو جاہل لوگ جاہل رہیں گے، گمراہ رہیں گے، گناہگار رہیں گے۔ لہٰذا جس طرح وہ خود اپنے گناہ ان کے ذمے ہیں، یعنی وہ خود بھی گناہگار ہیں، کیونکہ روز قیامت انسان آئے گا اور کہے گا کہ میں تو جانتا نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہل لا تعلمت، تو نے سیکھا کیوں نہیں تھا؟ تو سیکھنا واجب ہے ہر مسلمان پہ، ہر انسان پہ۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جیسے کہ بعض حدیث میں، بعض میں مسلم و مسلمہ بھی ہے، ہر پہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں سیکھتا، اور اس میں ریزن علماء بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے سکھایا نہیں ہے، اس لیے بعض حدیث میں ہے کہ اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد بعد میں لیا ہے، علماء کو علم سکھانے کا عہد ان سے پہلے لیا تھا عالم زر میں۔ یہ ہے وظیفہ شرعی۔ لہذا اس مقام پہ امام صادق علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں کہ علماء سکھائیں، مختلف سور سے سکھائیں، لوگ نہیں بھی سیکھتے سکھائیں۔ جمعے کے خطبات فقط عربی میں دے کے نہ اتر جائیں، جمعے کے خطبات ان کی زبان میں دیں، جس زبان کو مجمع آپ کے سامنے سمجھ رہا ہے، وہاں ان کو ان کے واجبات بتائیں، ان کے محرمات سے آگاہ کریں۔ اسی طرح رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں فقط نماز پڑھا کے لوگ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک زیادہ برکات ہیں، خدا کی طرف سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس دوران سوتا نہیں ہے، لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے تک ذکر، دعا، عبادت، تعلیم، تعلم۔ نماز کے بعد عالم دین بیٹھیں، لوگوں کو عقائد بھی روزانہ تھوڑے تھوڑے دلیل سے بتائیں، طہارت روح، تزکیہ نفس کے اعتبار سے ایک ایک گناہ پہ بات کریں، حسد، تکبر، غیبت، اور اسی طرح ساتھ فقہی مسائل بتائیں۔ پہلے روزے کے مسائل بتائیں، کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کن لوگوں پہ واجب ہے، کفارہ کیا ہے اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا شریعت میں کیا ہے۔ 25 کوڑے ہے جو بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھے دن قتل ہے اس بندے کا جو نماز 4 دفعہ بغیر عذر شرعی کے چوتھا روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہ مریض ہے نہ مسافر ہے۔ یہ ائمہ کے فرامین ہے۔ لہذا یہ سکھائیں اور باقی فقہی مسائل سکھائیں۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے، صبح کے وقت نہیں ہو سکتا تو پھر مغربین، مغرب اور عشاء کے درمیان ہلکا سا افطار کیا جائے وہیں پہ مسجد میں، اور 5-10 منٹ وہاں تھوڑا سکھایا جائے۔ بہتر ٹائم صبح کا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیت السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین، کاش میں اپنے اصحاب کے سروں پہ کوڑے ماروں تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا واجب ہے۔ انسان کی آخرت کا بھی خسارہ ہے، دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ جو دین نہیں سمجھتا ان کو قرآن نے حیوان کہا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر کہا ہے۔
لہذا انسان ظاہری شکل میں انسان ہے، لیکن اگر دین سمجھ کے بندہ نہیں بنتا، اللہ کی بندگی میں نہیں آتا، تو ایسا شخص حیوان ہے، حیوان اٹھایا جائے گا، جیسے کہ رسول خدا کی حدیث میں ہے کہ میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 حیوانوں کی شکل میں اٹھیں گے، 1 انسانی شکل میں اٹھیں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان خود بھی، اتنے ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے مہنگے مہنگے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ہم حلال حرام اکٹھا کر کے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی دنیا کے 4 دن کے فیوچر کے لیے، جس رزق کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، بچوں کے رزق کے بارے میں اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں، حالانکہ رزق کی ضمانت تو خود اللہ نے دی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ ہر چلنے والی مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، لیکن ہم اس دنیا کے 4 دن کتنا رہنا ہے یا نہیں، اتنا کچھ ہم کرتے ہیں، کتنی فیسیں دیتے ہیں، لیکن کسی عالم دین کے پاس، چاہے آن لائن، چاہے اس کے مقامی طور پہ اس کو فقہ، عقائد، قرآن، باقی دین کی چیزیں سکھانے کے لیے، اس کے کچھ کتابیں گناہ کبیرہ جیسی پڑھانے کے لیے ہم تھوڑی سی فیس دینے کے لیے تیار نہیں، مفت پڑھانے کے لیے تیار نہیں، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ہماری جہالت ہے۔ والدین بھی روز قیامت آگ ہوں گے، جس دن اولاد نافرما برداری کی وجہ سے آگ ہوگی نا، آگ 500 میل کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگتا روایت میں، اسی طرح جیسے اولاد آگ ہوگی، والدین بھی آگ ہوں گے، چونکہ معصوم فرماتے ہیں تھوڑی دنیا کے لیے وہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، یا وہ سیکھنا چاہیں گے ان کو سیکھنے نہیں دیں گے۔ ایسے والدین مجرم ہیں اپنے اولاد کے، جو انہیں دین سے دور رکھتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔